إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے اور اس ساری کائنات کا روٹی روزی کا مالک وحدہ لا شریک رب الجلال والاکرام ہیں، جو اس ساری کائنات کی تخلیق کے بعد اس انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس امت کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا اور ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جن لوگوں نے کی وہ کامیاب و کامران ہوئے،
اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ نامراد اور ناکام ہوئے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ حاجہ کے بعد سورہ رحمان کی 3 آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ رحمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک صفت ہے۔ فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت ہے، اور اسی صفت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز فرمایا۔ رحمان کیا ہے؟ جس نے قرآن کو سکھایا، علمہ القرآن۔ کس کو قرآن سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھایا بذریعہ جبریل علیہ السلام۔ اہل مکہ کا اعتراض تھا، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ اہل مکہ کا کیا اعتراض تھا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو سکھانے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا، اس کی تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سکھانے کا معنی یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن کو سکھانے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تمیز بتا دی۔ قرآن کو سکھانے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو علوم ہیں اور قرآن مجید کی جو خیر و بھلائیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ تمام خیر و بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ قرآن سکھایا، علمہ القرآن۔ اور پیغمبر نے امت کو یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس کی تفسیر میں چونکہ رحمان نے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم اور قرآن کی قدر و منزلت اور قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے لحاظ سے قرآن سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی تخلیق ایک نعمت ہے، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔
یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا. علمہ البیان، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بنانے کے بعد، اس کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو بولنا سکھایا. بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اور دیکھنے، سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کی. علمہ البیان، بولنا بھی ایک نعمت ہے. اس بولنے کی نعمت، اس سننے کی نعمت آپ ان سے پوچھیں جو بولنا نہیں جانتے ہیں، جن کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا ہے. سننے کی نعمت آپ ان سے سن سکتے ہیں جن کے اندر سماعت کی قوت نہیں ہوتی ہے. ہم چونکہ سنتے ہیں اس لیے سننے کی نعمت کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہے. چونکہ ہم بولتے ہیں اس لیے بولنے کی نعمت کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. بولنا ایک نعمت ہے، سننا ایک نعمت ہے، سونگھنا ایک نعمت ہے. یہ حواس خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر سورج چاند کو اس کے حساب سے چلانا، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. اگر اس کے چلنے تمہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، سورج گہن لگ جاتا ہے، چاند گہن لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، سورج بھی ایک نعمت ہے، چاند بھی ایک نعمت ہے، ستارے اور سیارے بھی ایک نعمت ہیں، یہ اشجار و احجار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آسمان و زمین کو ایک نعمت کے طور پر پیش فرمایا. یہ آسمان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، انسان کا چلنا اور پھرنا دوبھر ہو جاتا. میزان ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، اور پھر انسان کی افزائش اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کی سبز و شادابیاں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. میوے عطا کیے، کھجور کے درخت عطا کیے. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرما رہے ہیں. اس کی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اس زمین سے بیج جب بوئی جاتی ہے تو اس سے پھول نکلتے ہیں. اس زمین سے مختلف قسم کے کھانے اور پینے کی چیزیں نکلتی ہیں. یہ وہ تمام نعمتیں ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں سے پہلے اللہ رب العالمین جس نعمت کا ذکر فرما رہا ہے وہ نعمت ہے قرآن کی نعمت ہے. الرحمن علم القرآن. اس قرآن کی نعمت کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر فرمایا. اور تعلیم کی نعمت جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی جو تعلیم عطا کی گئی، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے. پروردگار کن کن نعمتوں سے اس انسان کو مالا مال فرمایا ہے. کسی بھی نعمت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اللہ کے ان احسانات میں
سب سے بڑا احسان انسان کو علم عطا کیا، اور وہ علم قرآن کا علم عطا کیا۔ یہ احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا، آپ اس قرآن کو یاد کرنے، اس قرآن کے پڑھنے اور اس قرآن کے سیکھنے اور اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے چین و پریشان ہو جاتے ہیں، اور جلد جلد جو ہے بولنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے بڑا احسان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں پر جو احسان فرمایا، وہ علم کا احسان فرمایا، اور یہ علم قرآن کا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لا تحرک به لسانک، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا، ان علینا جمع، اور آپ کی زبان سے پڑھنا، وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شوق اور جذبے کے ساتھ جب جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آتے، آپ اپنی زبان کو حرکت میں لے کر آتے تھے۔ کہیں میرے دل و دماغ سے یہ قرآن کے الفاظ یا قرآن کی یہ صورتیں میرے دل و دماغ سے نہ نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت میں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، اے نبی آپ کو قرآن جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به، جلدی نہ کریں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا وہ ہمارے ذمے ہیں۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جبریل علیہ السلام جب اس کو پڑھیں گے آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، اس کے پیچھے پیچھے تتبع کریں۔ اسی لیے ایک معلم، ایک استاد، ایک ٹیچر جب اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تلامذہ، وہ اسٹوڈنٹ اور وہ شاگرد اپنے معلم کی، اپنے ٹیچر کی اور اپنے استاد کی بات کو غور سے سنیں، ان کی بات کو اپنے دل و دماغ میں نوٹ کریں، اور جب تلامذہ، ان کے شاگرد اور ان کے اسٹوڈنٹ جب اپنے استاد کی بات کو غور سے سنتے ہیں تو وہ باتیں ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا، آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شرط یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب جبریل پڑھیں گے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ جب وہ ایک آیت پوری مکمل کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَاتَّبِعْ، ان کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں،
اور آرام سے، راحت سے، سکون سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر جو خزانے ہیں، علم کے خزانے ہیں، ان علم کے خزانوں کو کھولنا اور اس کی وضاحت کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا واضح کر دینا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اجلت سے پڑھتے تھے، کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرات کو جاری کر دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک قرآن مجید کی یادداشت کی ذمہ داری اور اس کی وضاحت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، یعنی اس کے شرائع و احکام، شریعت کے جتنے قوانین ہیں اور اس کے احکامات ہیں، اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کو اس بات کا حکم دے کہ وہ قرآن مجید کے ان احکام کی اور شریعت کی ان باتوں کی اتباع کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ثم ان علینا بیانا یہ کہہ کر اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توضیح، یہ تمام کی تمام ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے محمولات کی توضیح اور جو اس کی تخصیص بیان فرمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین ان کے دل کو شرح صدر، ان کے دل کو اور ان کے سینے کو کھولتا ہے۔ جیسے حدیث میں کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جیسے جبرائیل علیہ السلام اس کلام پاک کو لے کر آتے اور آپ کی زبان اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین اس قرآن کو محفوظ فرما دیا کرتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ وما ينطق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا ہے الا وحی یوحیٰ، سوائے وحی کے کوئی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، یہ دنیا کے جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان میں سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی اور پھر 40 سال کو پہنچنے کے بعد آپ نبوت اور رسالت کے جب مقصد پر فائز کیے گئے اور آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، سارا عرب جن کی زبان عربی زبان تھی اور زبان دانی پر اہل عرب کو اور اس کی فصاحت پر ان کو بڑا فخر تھا۔ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ سوائے عربی زبان کہ ہم ہی قابل ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جو ہم اتنے زبان کے، اس عربی زبان پر اتنی ہماری قوت ہے
اور اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم جتنا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن یہ کلام قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، ان کو حیران کر دی گئی۔ اہل عرب پریشان ہونے لگے، قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے ادب پر اہل عرب پریشان ہونے لگے۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب جو اہل عرب کے تھے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ کلام کون سا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ کتاب جو ہم اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تمہیں اس پر شک ہے تو تم پورا قرآن تو ایک طرف، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کو کر لو، تمام لوگوں کی اپنی حمایت و اعانت کے ساتھ اس قرآن کی ایک صورت، ایک آیت کو لے کر آ جاؤ۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ دعویٰ ان عربوں کے مقابلے میں کیا گیا جو اپنے سوا تمام دنیا کو وہ گونگا سمجھتے تھے۔ عربی زبان کے بارے میں اہل عرب وہ اپنے آپ کو زبان دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور غیروں کو وہ لوگ جو ہے عجمی کہا کرتے تھے۔ عرب کی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا، عربی زبان پر ان کو بڑا فخر تھا، عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو ختم کر دیا۔ ان کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے زبان کے ماہرین اپنا لوہا ڈال دیے اللہ کے اس کلام کے سامنے۔ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کے مقابلے میں کیا گیا جو اپنے سوا تمام دنیا کے لوگوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے، اور اپنی زبان دانی پر انہیں ناز تھا، اور دوسری قوموں کو وہ عجمی کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میرے بندے پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ اور شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ ایک صورت لے کر آ جاؤ، اس کے برابر ایک لفظ قرآن کا لے کر آ جاؤ۔ تم نہیں لے کر آ سکتے، جب تم نہیں لے کر آ سکتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر اہل عرب جو اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، بڑے شاعر سمجھتے تھے، ان کو ایک چیلنج دیا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، عربوں نے اپنی ضد اور عداوت کی بنا پر اسے کلام الہی ماننے سے انکار کر دیا، اور اعلانیہ طور پر کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اگر یہ آسمانی کتاب ہوتی تو طائف اور ان کے روسا پر یہ نازل ہوتی تھی، بڑے بڑے سرداروں پر یہ نازل ہوتی تھی۔ یہ آیتیں دراصل عربوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فاتو بمثلی، یہ جو ہے اس کے برابر تم کوئی جملہ لے کر آ جاؤ۔ یہ ایک بھی جملہ نہیں لا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر، ان مشرکین سے کہو، کہہ دو
کہ تم اور اگر دنیا کے تمام انسان و جنات بھی مل کر قرآن جیسی کتاب پیش کرنے کی کوشش کریں تو بھی نہ کر سکیں گے۔ اور وہ کیسے کر سکتے تھے جبکہ اللہ کی کتاب ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے برابر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال سے دنیا کے سامنے یہ چیلنج رکھا ہے، قرآن مجید کا یہ چیلنج رکھا ہے، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے۔ اس کلام اور قرآن اور اللہ کے اس کلام کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں، یہود، نصارہ، ہنود، یہ ایسی بڑی بڑی قومیں ہیں جنہوں نے ہر قسم کے مقابلے میں مومنوں اور مسلمانوں کے مقابل کھڑے ہوئے، لیکن ان سے یہ کام نہیں ہو سکا، یہود و نصارہ اور ہنود سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے۔ جب ہم نازل کیے ہیں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہود و نصارہ اور ہنود دنیا کی یہ بڑی بڑی قومیں ہیں جنہوں نے مومنوں اور مسلمانوں کے مقابل ہر چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بظاہر تو کچھ چیزوں میں نقصان پہنچائے، لیکن اللہ کے اس کلام کے اندر انہوں نے یہ ایک جملے کو بھی بدل نہیں سکا۔ قرآن کریم یہ اللہ کی آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت کے طور پر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا اس کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں، اور اس کے سوچنے اور اس کے سمجھنے میں، اور اس کلام کے آیتوں کے تدبر کرنے میں ہم نے کتنا اپنا وقت دیا ہے؟ محترم حاضرین، یہ وہ قرآن ہے جو بندہ دنیا کے اندر جتنا پڑھتا ہے، یہ قرآن دنیا کے اندر انسان جتنا اس سے تعلق جوڑتا ہے، یہ قیامت میں یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پڑھنے والوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ عمل کے بغیر محض خوش الہانی سے پڑھ لینے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا، مطلب کہ قرأت سے پڑھنا اور اس کی تجوید اور قرآن کے الفاظ اور اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح طور پر ادا کرنا یہ تو ایک فن ہے، لیکن آدمی قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت
جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اسی لیے مختلف قسم کی فتنوں اور مختلف قسم کی آزمائشوں اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے آج یہ امت گھری ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ اور جو قوم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھا، سمجھا، تدبر کیا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آگے بڑھایا۔ اور جتنا اس کلام کو ہم پڑھیں گے، یہ کلام قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تخدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہا۔ رواہ مسلم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن قرآن کو ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، پڑھتے تھے، بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو سورتیں بندوں کے لیے حجت بن کر آئیں گے۔ ان پڑھنے والوں کے لیے وہ جھگڑا کریں گے، اور بارگاہ الہی میں قرآن ان بندوں کے لیے سفارش کرے گا جو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس قرآن سے قربت اور اس قرآن سے تعلق جوڑنے کی جہاں بہت ساری تعلیم دی ہے، وہیں پر اسے عمل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور فرمایا دنیا میں آپ کتنے ہی بڑے علوم کو کیوں نہ حاصل کر لے، آج ہمارے پاس ڈاکٹر کی جو عزت ہے، انجینئر کی جو عزت ہے، ایک سائنٹسٹ کی جو عزت ہے، ایک سافٹ ویئر انجینئر کی جو عزت ہے، وہ حافظ قرآن کی عزت نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی عزت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھنے اور اس قرآن کو سیکھنے والے کو فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر ہے۔ آج ہمارے پاس کون بہتر نظر آتا ہے؟ جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، جو انجینئر بن جاتا ہے، جو سائنٹسٹ بن جاتا ہے، ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے۔ اس میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم، یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے سکھانے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررة والذین یقرأ القرآن وَيَتَعْتَعُوا فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ دیکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جن کی نوجوانی میں قرآن نہیں پڑھے، بچپن میں قرآن کو نہیں یاد کیا، بچپن میں قرآن کو نہیں پڑھا، لیکن جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، 70 سال 80 سال کو پہنچ جاتے ہیں، یا پھر وہ ان کی عمر 50 یا 60 کو پہنچ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں تو قرآن کو پڑھانے کے لیے مسجد لے آتے ہیں، مدرسہ لے آتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن مجید پڑھے۔ لیکن ہم امت کے کتنے ایسے نوجوانوں کو، امت کے کتنے ایسے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں جن کی زبان سے قرآن مجید کی الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شوق رکھنے والوں کے لیے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ صحت کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ، اور قرآن مجید کو پڑھنے میں ماہر ہے، تو وہ قیامت والے دن بزرگوں، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَتَعْتَخَوْا، یعنی ایسے الفاظ جو قرآن کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، اٹک رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، الف الف لام لام میم ذالک، ایسے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجران، اس بندے کو 2 اجر ہیں۔ اللہ اکبر، کس لیے 2 اجر ہیں؟ ایک تو اس کے شوق پر اس کو اجر دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کو اس عمر میں پڑھ رہا ہے، اس جوانی میں پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے تو نہیں آ رہا لیکن اٹک اٹک کے وہ پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اجران، جس کو پڑھنا مشکل ہے اور جس کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران۔ ہم اپنے مسجدوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے مدرسوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے اداروں کا جائزہ لیں۔ جب ہماری ایک عمر ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے پڑھنے اور پڑھانے سے ہمارا تعلق چھوٹ جاتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے، تعلیم اور تعلم سے ہمارا تعلق چھوٹ جاتا ہے۔ نہیں ہے میرے بھائیوں، شرمندگی اس پر نہیں کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسجد کے امام سے، اپنے مسجد کے مدرس سے، وہ اپنے مسجد کے معلم سے پڑھنے کی کوشش کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اگر کوئی آپ میں سے اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران۔ آپ کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں، شرمندگی آپ محسوس کر رہے ہیں، باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو اجران، اسے 2 اجر دیے جائیں گے، ایک اس کے شوق کا اجر دیا جائے گا، ایک اس کے پڑھنے کا اجر دیا جائے گا۔ آج یہ اللہ کا کلام قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، الرحمن علم القرآن، اور یہ کلام کس نے سکھایا؟ یہ رحمان نے سکھایا ہے، رب نے سکھایا ہے، ہمارے خالق نے سکھایا، ہمارے مالک نے یہ قرآن کو سکھایا ہے۔ اس قرآن سے آج ہماری دوری ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے آج امت مختلف قسم کے فتنوں اور مختلف قسم کے مصائب و آلام میں گھری ہوئی ہے، اور ان فتنوں سے نکلنے کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی راستہ ہے ان فتنوں سے نکلنے کا،
سوائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سیکھنے اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے اور قرآن مجید پر تدبر کرنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اللہ کے بندوں اور بندیوں کو صحیح معنی میں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔